خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو، ہو جاؤ، قوامین، قائم رہنے والے، بالقسط، انصاف پر، شہداء، گواہی دینے والے، للہ، اللہ کے لیے، ولو، اور اگرچہ، علی انفسکم، اپنے نفسوں کے خلاف ہو، او الوالدین، یا والدین کے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے، ان یکن، اگر وہ ہوں گے، غنیًا، مالدار، او فقیراً، یا محتاج، فاللہ، تو اللہ تعالی، اولا، زیادہ خیر خواہ ہے، بہما، ان دونوں کا، فلا تتبعوا، پس نہ تم اتباع کرو، پیروی کرو، الہوی، خواہشات کی، ان تعدلوا، تاکہ تم عدل کر سکو، وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم کج بیانی کرو گے، بات کو پیچ دو گے، موڑ دو گے، او تعرضوا، یا اعراض برتو گے، پہلو تہی کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی، کانا، ہے، بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، خبیرہ، خبر رکھنے والا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو، ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، والکتاب، اور کتاب پر، الذی، وہ جو، نزل، اس نے نازل کی، علی رسولہ، اپنے رسول پر، والکتاب، اور وہ کتاب، الذی، وہ جو، انزل، اس نے اتاری، من قبل، اس سے پہلے، ومن، اور جو کوئی، یکفر، کفر کرے گا، باللہ، اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور یوم آخرت کا، فقد، تو تحقیق، ضل، وہ بھٹک گیا، دلالن، بھٹکنا، بعیدا، دور کا. تفسیر: شہداء، للہ، گواہ اللہ کے لیے،
یعنی اللہ کے لیے گواہی دینے والے، دو لفظوں میں اتنا زبردست مفہوم ہے کہ اپنی ذاتی زندگیوں میں قوامین بالقسط ہو جاؤ، اور پھر اس پر عمل کرنے کے بعد پوری دنیا کے سامنے اس کی گواہی رکھو۔ پوری دنیا میں بھی امن و امان کی بنیاد یہی ہے، تم نمونہ پیش کرو گے، تم اس بات کی گواہی دو گے، یعنی حق کی گواہی اپنی ذات پر دینے کے بعد پھر پوری دنیا کے سامنے رکھو، جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یعنی تمہاری صرف یہ ذمہ داری نہیں کہ تم خود حق پر انصاف پر قائم رہو، بلکہ تمہاری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ تم تمام دنیا کے سامنے اپنے عمل سے اس کی گواہی دو کہ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی۔ اس طریقے پر تمہاری ذاتی زندگیوں میں بھی امن امان ہوگا اور تم دنیا کے سامنے حق کا پیغام لے جا سکو گے۔ آج کے دور میں آپ جائیے کسی کے پاس تبلیغ کرنے کو، وہ آپ کو یہ نہیں کہیں اچھا تم مسلمان جن کی عورتوں پہ اتنا ظلم ہوتا ہے، جن کے بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، جن کے بازاروں میں یہ ہوتا ہے، یہ آپس میں اتنا لڑتے مرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم دوسروں کو انصاف کی بات کب بتا سکیں گے؟ جب ہمارے گھروں میں انصاف ہو۔ جس معاشرے میں ماں باپ کو ان کا حق نہ ملے، شوہر کو اس کا حق نہ ملے، بیوی کو اس کا حق نہ ملے، ساس سسر کو ان کا حق نہ ملے، ہمسائے کو اس کا حق نہ ملے، لونڈی غلام کو ان کا حق نہ ملے، وہ معاشرہ دنیا کے سامنے کیا پروگرام لے کر جا رہا ہے کہ ہم آپ کو کون سی تبلیغ کرنے کے لیے آئیں؟ پیچھے آپ پڑھ چکے نا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ابھی انہیں 3-4 پاروں میں آپ دیکھیں کئی دفعہ والدین کا، رشتہ داروں کا، دیگر لوگوں کا ذکر ہوا۔ ان پچھلے پورے 5 پاروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حق کم ہی بتایا، زیادہ حقوق انسانوں ہی کے بتائے، کیونکہ انسانوں کو باہم مل جل کر رہنا ہے۔ انسان ایک دوسرے کا حق دیں گے تو معاشرے میں خوشگواری آئے گی، وہ خوشگواری آئے گی تو معاشرہ ترقی کرے گا۔ جب ترقی کرو گے یعنی اخلاقی اور ہر اعتبار سے، تو تم دنیا کے سامنے حق کا پیغام رکھ سکو گے۔ تو وہ جو دوسرے پارے میں آپ کو کہا گیا تھا نا کہ تمام دنیا کے سامنے حق کا پیغام رکھو، یہاں اس کی ابتدا بتائی گئی کہ پہلے خود تو انصاف پہ قائم رہو، پہلے خود تو اس کا عملی نمونہ بن کے دکھاؤ، جب جا کر کسی کو تبلیغ کر سکو گے۔ آج جب آپ کسی کو تبلیغ کرنے جاتے ہیں تو وہ آپ کو الٹا آپ ہی کے خرابیوں کے تانے دیتے ہیں، اور وہ سچ کہتے ہیں بسا اوقات کہ واقعی ہو تو ایسا ہی رہا ہے نا۔ یعنی مسلمان صرف اپنی ذاتی زندگی میں ہی نہیں اللہ کے حکم کی پیروی کرنے والا ہوتا، بلکہ اس کا داعی اور گواہ بھی ہوتا ہے، اس خوبصورت دین کی دوسروں تک بھی پہچان لے جانے والا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ دوسرے لوگوں نے ہمارے عقائد چھوڑ کر باقی سب اخلاقیات لے لیے، وہ اس پر عمل کر رہے ہیں اور ہم محروم بیٹھے۔ اور اس انصاف کی تعلیم کہاں ہے؟ اس الکتاب میں۔ تو جب قوامین بالقسط ہمیں بننا ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ اس کتاب پہ پرکھ کے دیکھنا ہوگا کہ کس کا حق کتنا ہے۔ یہ ایک ترازو کی حیثیت رکھتا ہے، وہاں سے حصے مقرر ہو رہے ہیں، یہ ماں باپ کو دو، یہ اولاد کو دو، یہ بہن بھائیوں کو، یہ کس کو۔ علم المیراث کو علم الفرائض کیوں کہا گیا؟ یہ علم کیوں سکھایا گیا؟ اسی وجہ سے کہ اس سب پر ہمیں عمل کر کے ایک عدل کا نمونہ پیش کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب یہ کام کرو وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اس عدل کی زد خواہ تمہاری اپنی ذات پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو، خواہ تمہیں خود کو ہی نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو۔ کیونکہ یہود کو جو کتاب دی گئی تھی وہ زبان سے تو اس کی باتیں مانتے تھے، یا پھر ان چیزوں کو صرف مانتے جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوتی، اور جو چیز ان کی خواہش یا مرضی کے خلاف پڑتی اس میں وہ تبدیلی کر دیتے، اس کو وہ چھوڑ دیتے۔ تو اب اسی لیے امت مسلمہ کو اٹھایا گیا کہ اس کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، نہ کوئی کر سکے گا، اس کو اپنی ذاتی زندگی میں بھی اپناؤ اور اسی کا سبق باہر جا کر بھی دو۔ پھر اصل میزان اور معیار یہی کتاب ہوگی۔ اور اس کی زد میں خواہ تمہاری اپنی ذات آئے، اول والدین، یا والدین آئے، یعنی اتنے قریبی رشتہ دار بھی اگر تمہارے انصاف کی زد میں آتے ہیں تو بھی پرواہ نہ کرو، والاقربین، اور دیگر رشتہ دار۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جہاں رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا حکم ہے وہاں انصاف کا بھی ہے۔
یعنی احسان کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ان کی صحیح اور غلط بات کو مانتے چلے جاؤ. ان یکن غنیا، اگر وہ غنی ہوگا، یعنی جس کے بارے میں تم کو گواہی دینی ہے، اگر وہ شخص غنی ہوگا، او فقیرن، یا فقیر ہوگا، تو فکر نہ کرو. فاللہ اولا بہما، اللہ تم سے زیادہ ان کے قریب ہے، ان کا خیر خواہ ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان دولت مند کے حق میں گواہی دیتا ہے تاکہ گواہی دینے والا اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکے، کوئی دنیاوی مفاد حاصل کر سکے. اور غریب کے حق میں بسا اوقات اس لیے گواہی دی جاتی ہے کہ غریب کا کچھ بھلا ہو سکے، غریب کو کچھ فائدہ ہو جائے، اس پہ ترس کھاتے ہوئے، رحم کرتے ہوئے. فرمایا نہیں، تمہیں حق بات کی گواہی دینی ہے، خواہ کوئی امیر ہو یا غریب ہو. کسی کی امارت یا غربت کو دیکھتے ہوئے تمہیں جھوٹ نہیں بولنا یا حقیقت کو نہیں چھپانا. ترمذی کی ایک روایت ہے کہ 2 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا جھگڑا لائے. ان میں سے ایک دولت مند تھا، دوسرا غریب تھا. آپ کا رجحان غریب کی طرف تھا کہ چلے اس کی مدد ہو جائے گی، کہ یہ بیچارہ غریب آدمی ہے، امیر پہ کیسے زیادتی کر سکتا ہے. اس پہ یہ آیت اتری کہ نہیں، انصاف کرتے وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کوئی غریب ہے یا امیر ہے، ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے گا. اسی طرح وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بچپن سے ہی یہ کہانی سنائی جاتی ہے. بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی. تو یہ ایک بہت معزز قبیلہ تھا، تو قریش کو اس کے بارے میں بہت فکر ہوئی. لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کون ایسا ہو سکتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سفارش کرے اور اس عورت کا ہاتھ کٹنے سے بچ جائے. تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کی کوئی بات نہیں ٹالتے. تو عام طور پہ ہوتا ہے نا، بچوں سے پیار ہوتا ہے اور ان کی انسان بعض اوقات کوئی ناروا بات بھی سن لیتا ہے. تو لوگوں کے کہنے پر اسامہ آپ کے پاس آ کر سفارش کرنے لگے. پیچھے آپ دیکھیں میشفع شفاعتن حسنتن اور سیئتن کی بات گزر چکی ہے، اس سے بھی یہ بات ریلیٹ کرتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ تم اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود میں سے ایک حد کے معاملے میں سفارش کرنے آئے ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے. یعنی جب آپ کو لوگوں کی اصلاح کرنی ہوتی تھی تو آپ ان کو ایک سپیچ دیا کرتے تھے جس میں سب کو مخاطب کرتے، اور فرمایا، لوگوں تم سے پہلے قوموں کو اسی چیز نے تباہ کیا کہ ان کا حال یہ ہو گیا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی معمولی آدمی چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے. خدا کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا. میں تو اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کچھ کیا تھا ایسا، لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ آپ کا انصاف بے لاگ تھا. پھر فرمایا، فلا تتبعوا الهوى، پس نہ تم پیروی کرو ہوا کی. ہوا کیا ہے؟ خواہشات. ہوا کا لفظی معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا. تو خواہشات بھی انسان کو اوپر سے نیچے گراتی ہیں، اس لیے اس کو بھی ہوا کہا گیا. تو تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو. ہوا کا لفظ ہدا کا اپوزٹ بھی ہے. اگر آپ لکھیں ہے دال یہ، تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ ہوا. ہے واؤ یہ. دال اور واؤ کے لکھنے میں بھی کتنا فرق ہے. اگر آپ تھوڑا سا اس کو گول نہ بنائے اوپر سے تو کیا ہوگا؟ ایک جیسا ہی لگتا ہے. ہوا ہوتا ہے اپنی مرضی کی پیروی کرنا، اپنی خواہش کی پیروی کرنا، اور ہدا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی مرضی کی پیروی کرنا. تو ایک شخص ایک وقت میں ایک ہی راستے پہ جا سکتا ہے، یا وہ ہوا کا شکار ہو سکتا ہے یا وہ خدا کا پیروکار ہو سکتا ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا گیا؟ فلا تتبعوا الهوى، تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو. ان تعدلوا، تاکہ تم عدل کر سکو. یہ خواہش نفس کیا ہو سکتی ہے؟ بعض اوقات کسی کے ساتھ انسان باعث ہوتا ہے، عصبیت ہوتی ہے، پریجوڈس ہوتا ہے یا بغض ہوتا ہے. فرمایا کسی کے ساتھ تمہارا بغض یا نفرت یا کوئی ایسی چیز تمہارے فیصلے پر غالب نہ آئے، تمہیں انصاف سے نہ روکے. اگر تم نے اللہ کی ہدایت چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کی
تو تم قسط سے ہٹ جاؤ گے۔ ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں آتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم عدل سے کام نہ لو، اعدلوا عدل سے کام لیا کرو، هو اقرب للتقوی وہ تقوی کے زیادہ قریب تر ہے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ نمبر ایک، انسان اپنے نفس سے بھی رعایت نہ کرے، والدین سے بھی نہ کرے، رشتہ داروں سے بھی نہ کرے، کسی غریب سے نہ کرے، کسی امیر سے نہ کرے، اور انصاف کے راستے میں خواہش نفس کو بھی حائل نہ ہونے دے۔ ہر حال میں عدل ہی کیا جائے، صرف اللہ کی رضا پیش نظر ہو، کسی مالدار کے مال کی وجہ سے رعایت نہ ہو، غریب کی غربت سے خوف نہ کھاؤ، عصبیت کی وجہ سے فیصلوں کو مت پلٹو۔ انسان خواہش نفس، دشمنی اور عصبیت میں کیسے عدل سے ہٹتا ہے، اس کو آپ ایک واقعی ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہود کے پاس بھیجا کہ وہاں کے پھلوں اور فصلوں کا تخمینہ لگا کر آئیں۔ آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ پھل جب باغ کے اندر ہی بکتا ہے تو اندازہ لگا کے بیچا جاتا ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ خیبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں فتح ہو گیا تھا، پھر آپ نے کیا کیا کہ اس کی زمینوں پر یہود ہی کو متعین کر دیا کہ وہ کام کریں اور پھر اس کا نصف جو ہے مسلمان لے لیں۔ اب ہوا یہ کہ وہ نصف کا اندازہ کرنے کے لیے خاص ماہر لوگ ہوتے تھے جو باغ کو یا فصل کو دیکھ کر اندازہ کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل کا اندازہ کرنے کے لیے کہ کتنی مقدار ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو یہود نے رشوت پیش کی کہ وہ کچھ نرمی سے کام لیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں اس کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں جو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور تم میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہو، لیکن اپنے محبوب کی محبت اور تمہاری دشمنی مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے معاملے میں انصاف نہ کروں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا اسی عدل کی وجہ سے آسمان و زمین کا یہ نظام قائم ہے، یعنی جب تک ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں تو یہ دنیا قائم ہے، جب ایسے لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور عدل کی بجائے ظلم، اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا۔ دنیا میں جب ظلم عام ہو جائے گا تو پھر یہ قائم نہیں رہ سکتی۔ اور اس معاملے میں تو اتنی شدت ہے کہ امام ابن تیمیہ کا قول ہے کہ کوئی حکومت خواہ وہ کافر کی ہو عدل کی وجہ سے قائم رہ سکتی ہے، لیکن ظلم کی بنا پر مسلمان حکومت بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ یعنی اگر حکمران ظالم ہو تو خواہ وہ مسلمان ہو اسے نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایک حکمران خواہ کافر ہو لیکن عادل ہے تو وہ کامیاب انسان ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے۔ اور آخرت میں 7 لوگ جو عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، ان میں سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ حاکم عادل۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم پیچ دو گے، او توردو، یا اعراض برتو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے۔ تلوو کا لفظ جو ہے لام واو یہ سے ہے، بات کو اس کے صحیح رخ سے موڑنا، یعنی مرضی کی تحریف کرنا، جان بوجھ کر جھوٹ بولنا۔ اور یہاں مراد کیا ہے؟ گواہی کو چھپانا، گواہی کو اپنی مرضی سے موڑ توڑ دینا۔ او توردو، توردو کا لفظ عین رے دال سے ہے، عرض اعراض کرنا، بے رخی برتنا، منہ پھیر لینا، گواہی کو چھپانا اور چھوڑ دینا، بات بدل دینا یا کترا کر نکل جانا، کہنے کی بات زبان پہ نہ لانا۔ فرمایا کہ اگر تم گواہی کے وقت بات بدل دو گے یا حق سے کترا کر نکل جاؤ گے یا جو بات کہنی چاہیے وہ نہیں کہو گے، اپنی زبان پھیر لو گے، گواہی کا کچھ حصہ چھپا لو گے، تو پھر بظاہر تو ہو سکتا ہے کہ اس ہیرا پھیری سے کچھ کام بن جائے، لیکن جس طرح یہود نے پھر تحریف کی اور اللہ کے احکامات کو
چھپایا اور بگاڑا تو تم دیکھتے ہو کہ اللہ نے دنیا میں ان کو مسخ کر دیا. یہود کے بارے میں آتا نا یلوون السنتہم بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب وما ہوا من الکتاب، کہ وہ زبان کو موڑتے ہیں کتاب کے ساتھ، یعنی اللہ کی کتاب کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں. تو جب اللہ ہی کی کتاب کو انہوں نے بگاڑا تو حق کیسے پہنچے گا لوگوں تک؟ پھر حق پر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لوگوں کو حق سے بھٹکانے کے لیے انہوں نے ایسی چالیں اختیار کی. فرمایا اے مسلمانوں، اگر تم بھی یہی کچھ کرو گے، سچ کو بگاڑو گے اور سچ سے کنی کتراؤ گے، یا گواہی سے منہ موڑو گے، یا بات کو کچھ سے کچھ کر دو گے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ دنیا میں تو ہو سکتا ہے کوئی کام بن جائے، لیکن یاد رکھنا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ تمہارے اس عمل سے بخوبی واقف ہے، اس سے تم کچھ بھی چھپا نہیں سکتے، اس کو تو سب پتہ چل جاتا ہے. تو انسان کو پھر ڈرنا چاہیے کہ جیسے یہود کے ساتھ ہوا کہ دنیا میں ہی اللہ نے ان کی شکلیں بگاڑ دی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ معاملہ ہو. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو ایمان لے آؤ، باللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول کی طرف نازل کی، والکتاب الذی انزل من قبل اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل ہوئی، جو اس نے اس سے پہلے اتاری، ومن یکفر باللہ وملائکتہ اور جو کوئی انکار کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ ورسلہ اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر اور یوم آخرت کا، فقد ضل ضلالا بعیدا تو وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا. اب دیکھیے کہ کتنا دلچسپ انداز ہے نا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. ہم تو ایمان لا چکے، پھر کون سا ایمان لے آؤ؟ یعنی پہلے تو زبانی تھا، اب شعوری ایمان لے آؤ. یہ بالکل ایسے نا اے مسلمانوں مسلمان بن جاؤ، یعنی ایک تمہارا دعویٰ ہے اور ایک تمہارا عمل ہے، کیونکہ ایمان کے بھی حصے ہیں نا، پہلے زبان سے اقرار کرتا ہے انسان، پھر وہ عمل میں ڈھلتا ہے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کی تعریف ایک روایت میں آتی ہے لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی ولکنہ ما وقر فی القلب وصدقہ العمل. ایمان محض تمناؤں اور آرزوؤں کا نام نہیں، یہ تو ایسی چیز ہے جو دل میں جگہ بنا لیتی ہے، قرار پکڑ لیتی ہے، اور عمل اس کی تصدیق کرتا ہے کہ کوئی ایمان والا ہے یا نہیں. تو جب یہ کہا گیا کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ، تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ صرف زبانی دعوے نہ کرو بلکہ عمل سے بھی مسلمان بن کر دکھاؤ. خود کو صرف مسلمان سمجھنا ہی کافی نہیں بلکہ عمل بھی ضروری ہے. اچھا، اس کے لیے صحابہ کرام کیا طریقہ اختیار کرتے تھے؟ ایمان والے ایمان لانے کے لیے کیا کیا کرتے تھے؟ ایک صحابی نے دوسرے سے کہا آؤ کچھ دیر کے لیے ایمان لے آئیں. اجلس بنا نؤمن ساعہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اجلس بنا ہمارے ساتھ بیٹھو، نؤمن ہم ایمان لائیں، ساعتن تھوڑی دیر کے لیے، یعنی اپنے ایمان کی تجدید کریں، یعنی آؤ اللہ کی باتیں مل بیٹھ کر کریں، گروپ ڈسکشن کریں، کمبائن اسٹڈی کریں، تاکہ ایمان تازہ ہو. کیونکہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے جب اس کو اچھا ماحول ملتا ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے پودوں پہ جب بہار آتی ہے تو وہ خوب پھل پھول لاتے، جب خزاں آتی ہے تو وہ ایسا نظر آتے ہیں گویا ان میں جان ہی نہیں. تو انسان پر بھی ایمان کے اعتبار سے ایسی کیفیات گزرتی ہیں، کبھی اس کے ایمان پہ بہار ہوتی ہے، اچھے اچھے عمل ہوتے ہیں، خوب پھل پھول ہوتے ہیں، جس سے وہ خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسرے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. اور کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کے لیے خود بھی کسی نیکی کے کام پر قائم رہنا مشکل ہوتا ہے. تو اس کا حل اور علاج کیا بتایا گیا؟
کہ مل بیٹھ کر اللہ کو یاد کرو. صرف گھر میں اکیلے بیٹھ کے کتاب پڑھنے سے یہ نہیں ہو سکتا. پہلا آمنو کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر مومنوں کی جماعت میں شامل ہو جانا. جیسے کوئی نیو مسلم ہوتا ہے, اس نے کلمہ پڑھ لیا, اب وہ اسی پر خوش نہ رہے کہ میرے تو پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے اور میں کلمہ پڑھ چکا. اب اسے کیا کرنا ہوگا؟ آمنو, ایمان لانا ہوگا. کیسے؟ سنجیدگی کے ساتھ, خلوص نیت سے, سچے دل سے, پختہ عزم کے ساتھ, اپنی سوچ, اپنے عمل, اپنے رویے, اپنے نظریات, اپنے مذاق, اپنے کردار, اپنی دوستی, دشمنی, اغراض, جد و جہد, ہر چیز کو اس عقیدے کے مطابق ڈھالنا ہوگا جس کا اقرار اس کی زبان نے کیا. جیسے وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا, من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی, اللہ کے لیے بغض رکھا, اللہ کے لیے کچھ دیا, اللہ کے لیے کچھ روک لیا, اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوں اتنا کافی نہیں. آپ یوں سمجھے کہ جیسے آپ کو ایک پروجیکٹ ملتا ہے نا, آپ نے وہ ایکسپٹ کر لیا کہ ہاں میں یہ اس پہ کام کروں گی, پھر اس وقت تک آپ ریوارڈ یا اجر کے لائق نہیں ہوتے جب تک وہ پورا مکمل نہ ہو جائے. تو اب آپ بھی کہیں میں نے کلمہ پڑھ لیا, میں نماز بھی پڑھتی ہوں, روزہ بھی رکھتی ہوں, مجھے جنت ملنی چاہیے, صرف اتنا ہی کافی نہیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے اعمال کے بارے میں, اپنے کردار اور اپنے اخلاق اور اپنی نیکیوں کے بارے میں مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ سب ہو چکا, بہت کچھ کر لیا, اب تو میں نے اتنے سپارے پڑھ لیے, اب تو قرآن پڑھ لیا, اب تو مجھے سب آتا ہے, مجھے اور کیا کرنا ہے. جب لوگوں کو کہتے ہیں نا آؤ قرآن پڑھو, کہتے ہیں ہمیں کیا خامی نظر آتی ہے آپ کو, ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, آپ اور کیا پڑھانے جا رہے ہیں ہم کو. تو دنیا کے معاملے میں ہم میں سے ہر شخص پرفیکشنسٹ بننا چاہتا ہے, اور اس کی تسلی کہیں نہیں ہوتی, اس سے بھی اچھا, اس سے بھی زیادہ, اس سے بھی آگے جاؤں. لیکن آخرت کے معاملے میں کوئی فکر ہی نہیں, کوئی پرواہ ہی نہیں کہ کیا کچھ ابھی کرنے والا ہے. اچھا, دنیا کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ریوارڈ مل جاتا ہے یا وہ آپ کسی لائن پہ پہنچ ہی جاتے ہیں, لیکن آخرت کا ریوارڈ ابھی سامنے نہیں آتا, تو اس کے لیے تو فکر اور زیادہ ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں ابھی وہاں کون سے لیول پہ ہے. اس میں تو بالکل بھی اطمینان نہیں ہونا چاہیے, کبھی آخری لمحے تک اطمینان نہیں ہونا چاہیے اپنے نیک ہونے پر. کبھی خیال نہ آئے کہ میں نیک بن چکی, نیور. اس میں ہمیشہ آگے سے آگے, زیادہ سے زیادہ, اور سے اور کی تمنا رہے. اور انشاءاللہ جب یہ سوچ آپ کے اندر آئے گی کہ ابھی کچھ نہیں ہوا, ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے, تو تکبر نہیں آئے گا. پھر وہ لوگ جو چھوٹے دل کے ہوتے ہیں, چھوٹی سی نیکی کر کے بہت پھول بیٹھتے ہیں, وہ بہت جلد نیکی کے تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں. جتنی جتنی کوشش کرتے جائیں گے, جتنی جتنی نیکیاں کرتے جائیں گے, اتنا ہی اعمال نامہ خوبصورت سے خوبصورت ہوتا چلا جائے گا. اب دیکھیں کتنا سسپینس ہوتا ہے نا, اچھا جو ہم نے یہ کام کیا بھلا دیکھیں نکلتا کیا ہے. جیسے آپ چاول کو دم لگاتے ہیں تو کھولتے ہیں تو ایک سسپینس ہوتا ہے, اچھا بھلا پتہ نہیں کیا نکلنے لگا نا اس میں سے. کیک نکالتے ہیں تو ایک دم وہ ہوتا ہے پتہ نہیں اب کیا ہوگا. تو بالکل اسی طرح جب آخرت میں آپ جائیں گے تو اتنا سسپینس ہے آپ کے لیے کہ آپ کے اعمال کا وہ پردہ ہٹے گا. تو اس کو ذرا تصور کیا کریں کبھی کبھی. میں تو کام جاتی ہوں تنہائی میں بھی بیٹھ کے کہ جب وہ کھلے گا تو حقیقت سامنے آئے گی, کس خوش فہمی میں مبتلا رہے. دنیا میں کوئی غلطی کر کے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کسی کو نظر ہی نہ آئے, کوئی ڈرائنگ ہو, کوئی کھانا پکانا ہو, کوئی ٹیسٹ دینا ہو, کہ یا اللہ اس کو نظر ہی نہ, اس کو پتہ ہی نہ چلے. لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کبھی نہیں سوچے کہ یا اللہ تو اس پہ بس نگاہ کرم ہی کرنا اور اس کو نہ دیکھنا. اصل میں ہماری پرائرٹی نہیں ہے نا وہ. دنیا کا کوئی کام کرتے ہیں تو پھر بھی کسی سے پوچھتے ہیں کہ ذرا آپ دیکھ دو یہ ٹھیک ہے, کیسا لگ رہا ہے, اچھا ہے کہ نہیں, اس میں اور کیا کرنا چاہیے. امپروومنٹ کے لیے مشورے لیتے رہتے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں کسی سے مشورہ نہیں لیں گے, اور اگر کوئی دے گا تو ناراض ہوں گے کہ تم نے کیوں انٹرفیئر کیا. دنیا کو پرکھنے کے ہم نے سٹینڈرڈ مقرر کر رکھے, لیکن ایمان کو پرکھنے کا سٹینڈرڈ ہمیں معلوم ہی نہیں, اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.